بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحکایہ۔ الحمدللہ اسم کی بحث کا آج اختتام ہو رہا ہے، چونکہ آپ نے یہ باتیں ساری پہلے پڑھی ہوئی ہیں کہ کلمات لغت عرب برسے قسم است، اسم است و فعل است و حرف۔ سب سے پہلے فعل کے بارے میں بات ہوئی، باب الفعل اس کا عنوان تھا۔ پھر اس کے بعد اسم کی بات ہوئی، باب الاسم کے عنوان کے ساتھ، جس کا آج اختتام ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر تیسری قسم جو کلمہ کی حرف تھی وہ ہوگی باب الحرف، پھر اس کی بات ہوگی۔ تو اس حوالے سے آج اسم کی بحث کا اختتام ہے۔ بحث اسم کا اختتام جو موضوع ہے وہ ہے الحکایہ۔ حکایہ لغوی معنی ہوتا ہے نقل کرنا۔ یہاں حکایہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی نے کچھ کہا، جو کچھ اس نے کہا اسی کو دوبارہ ذکر کرنا۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ اب یہ حکایت کس طرح سے ہوتی ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، مجھے زید نے کہا مات عمرو، مجھے اس نے کہا، ٹھیک۔ اب میں اس کی بات کو کسی اور کے سامنے نقل کرتا ہوں تو میں کہوں گا قال زید مات عمرو، یعنی اسی کی بات کو آگے نقل کر رہا ہوں، لفظ یعنی باب قول کے ساتھ، کالا کے ساتھ، یہ یقول جو بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جو لفظ اس نے ادا کیے تھے عین اس کے الفاظ کو، اس کے لفظ کو آگے منتقل کرنا، آگے اسی کو بیان کرنا، آگے نقل کرنا، جو بھی اس نے کہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یا اسی طرح ایک مرکب ہوتا ہے، پھر وہ مرکب کسی کا نام بن جاتا ہے۔ وہ ہدایت النحو میں آپ نے مثال پڑھی تعبت شرن، حالانکہ تعبت فعل ہے، ہوا فاعل ہے، شرن اس کا مفعول ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے، مرکب ہے، لیکن بعد میں وہ ایک بندے کا نام پڑ گیا۔ ٹھیک ہے جی، کہ اس نے بغل میں شر چھپایا ہوا ہے، پھر اس کا نام پڑ گیا۔ بہرحال اس کی ایک کہانی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ کہ کسی کی بات کو نقل کرنا، بیان کرنا منع استفہامیہ کے ساتھ یا ای استفہامیہ کے ساتھ۔ یہ جو بحث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں حکایت والی، یہ زیادہ تر حکایت ہے، یعنی کسی کی بات کو حکایت کرنا، نقل کرنا، بیان کرنا منع استفہامیہ یا ای استفہامیہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، خوب ٹھیک، خوب، یہ ہو گیا مقدمہ۔ بس اب ہم یوں کہتے ہیں حکایت کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا کسی کی کلام کو اس کے عین الفاظ کے ساتھ، اسی حیت کے ساتھ جیسے اس نے الفاظ ادا کیے، عین وہی الفاظ آگے بیان کرنا، نقل کرنا۔ ایک یہ ہو گیا۔ یا او ایراد صفت ہی، ہم عین الفاظ تو اس کے نقل نہیں کر رہے،
لیکن ایک ایسا اسم جو اس کی صفت ہے جو اسی کی طرح ہو. مثلاً اگر اس کا لفظ مفرد تھا تو یہ بھی مفرد ہو، وہ جمع تھا تو یہ بھی جمع ہو، اگر وہ مجرور تھا تو یہ بھی مجرور ہو، اور وہ منصوب تھا تو یہ بھی منصوب ہو. اس کے لفظ کو نہیں، اس لفظ والی صفات پر مشتمل ایک اسم کو کے ذریعے اس کی بات کو نقل کرنا، اس کو کہتے ہیں من اور ای کے ساتھ حکایت کرنا، جو ہمارا موضوع بحث ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل آسان. مثلا ایک شخص مجھے کہتا ہے رأیت زیدن، پوری توجہ. اب اس نے ٹھیک کہا، چونکہ رأیت فعل، انا فاعل، اور یا تو ضمیر فاعل اور زیدن مفعول. اب میں جواب میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ من زیدن. اب پوری توجہ کرنی ہے، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا من زیدن، نہ، میں کہہ رہا ہوں من زیدن. کیوں؟ چونکہ اس کی کلام میں زیدن تھا، چونکہ اس نے لفظ زیدن بولا تھا، تو میں بھی پھر اس کو کہتا ہوں من زیدن. یعنی جو اس نے زیدن کہا تھا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی. اب من کے ذریعے اسی کی کلام کو حکایت کر رہا ہوں. جب میں دوبارہ اس کو کہوں گا تو پھر میں متکلم بن جاؤں گا، وہ میرا مخاطب ہوگا. اب جب میں کہوں گا من زیدن، چونکہ اس نے زیدن کہا تھا، میں نے بھی من زیدن کہا ہے، زیدن نہیں کہا. ٹھیک ہے جی، یہ ہے حکایت. باقی باتیں ترجمے میں آسان ہے. الحکایہ، ما ہی الحکایہ، حکایہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کی ہے. کم ہے ادوات الحکایہ، حکایت کے حروف ادوات کتنے ہیں. ما ہوا حکم من وائی انشاءاللہ آ جاتی. حکایہ ہی ایراد اللفظ المسموع، جس لفظ کو سنا گیا ہے اس کو نقل کرنا، اس کو بیان کرنا، علی حیاتہ، اس لفظ کی اسی حیات کے ساتھ، من غیر تغییر، بغیر کسی تبدیلی کے. یعنی متکلم سے جو لفظ آپ نے جیسے سنا ہے بعین ہی اسی طرح اس کو نقل کرنا، بیان کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ حکایت ہے ایک طریقہ. یا او ایرادو صفات ہی، نہیں، وہ لفظ جو آپ نے سنا ہے بعین ہی اسی لفظ کو نقل نہ کریں، لیکن اس کی صفت کو بیان کریں، نقل کریں کہ جو بالکل اس کے مطابق ہو. اچھا، اور یہی ہمارا اس حکایت میں موضوع ہے، وہ صفت. یعنی کیا معنی اور انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. فرماتے ہیں للحکایت لفظتان، حکایت کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور اوپر دوسرا سوال تھا نا، کم ہے ادوات الحکایہ، دو ہیں. وہما، وہ دو کون سے ہیں؟ من و ای الاستفہامیتان، من استفہامیہ اور ای استفہامیہ. اس من اور ای کے ذریعے حکایت کیا جاتا ہے. جو لفظ ہم نے ادھر سے سنا تھا بعین ہی اسی کو آگے، اس کو اسی انداز میں یا اس کی صفت سے نقل کرنا. مثلا مثال ذرا توجہ کرنا. نحو من ویدن اذا قیل رأیت ویدن، ایک شخص اگر مجھے کہتا ہے رأیت زیدن، اب زیدن کو اس نے منصوب پڑھا ہے رأیت کے مفعول ہونے کی بنیاد پر، بالکل ٹھیک. اب میں جواب میں اس کو کہتا ہوں من زیدن، من زیدن نہیں کہہ رہا تاکہ ان کو آپس میں، بلکہ پڑھ رہا ہوں من زیدن. کیوں؟ چونکہ اس نے زیدن کہا تھا، تو میں نے بھی من کے ذریعے اسی کی بات کو نقل کیا، حکایت کیا، کہا کہ من زیدن. کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی، لیکن من کے ذریعے اس کو حکایت کیا. ٹھیک ہے جی.
یا اسی طرح دوسری مثال عین لمن قال رأیت رجلا، ایک شخص کہتا ہے رأیت رجلا، اب رجلا منصوب ہے چونکہ رأیت کا مفعول ہے، نکرہ ہے، تو اب میں جواب میں یہ نہیں کہتا ای رجلا بلکہ خالی کہتا ہوں عین۔ اب یہ عین بالکل صفت ہے رجلا کی، کیوں؟ چونکہ رجلا بھی مفرد منصوب تھا، عین بھی مفرد منصوب ہے۔ اب یہ میں نے اس کی صفت کے ذریعے بالکل سوال نقل اسی چیز کا کیا جو اس نے بیان کی۔ عین سے مراد بھی وہی رجلا ہے، عین رجلا نہیں کہا یا ای رجلا نہیں کہا، بلکہ اس میں اختصار سے کام لیا اور عین کہہ دیا، مراد وہی رجلا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب اس کو وضاحت خود کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اب یہ طے ہو گیا کہ حکایت کے لیے دو لفظ ہیں، من استفہامیہ اور ای استفہامیہ۔ فوائد: من ہی مبنیۃ فی الصحیح، من کے ذریعے جب ہم سوال کرتے ہیں، من یعنی یہ مبنی ہے، نون اس کی مجزوم ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہتی ہے۔ وَلَا يَتَتَغَيَّرُ أَحْوَالُهَا فِي الْوَاصِلِ، اب من کے بعد اگر کچھ ہو، من کو کسی کے ساتھ ملا کر بھی پڑھیں تو بھی من رہے گا، اس میں چونکہ یہ مبنی علی السکون ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو ہو گیا یہ واصل کی صورت میں جب کسی کے ساتھ ملا کر پڑھیں، جیسے ہم نے اوپر کہا کہ من زیدن مثلا۔ ہاں اما فی الوقف، لیکن اگر من کو کسی کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھنا، واقف کرنا ہے، من بس آخری لفظ ہے، اس کا کسی کے ساتھ آگے اتصال نہیں ہے، فَتَلْحَقُهَا، تو ایسی صورت میں اس من کے ساتھ علامت تثنیہ، علامت جمع، علامت تانیث ملحق ہوگی۔ وجہ لِلدَّلَالَةِ عَلَى حَالِ الْمَسْئُولِ عَنْ، اس لیے اس کے ساتھ علامت تثنیہ لگائیں گے تاکہ یہ دلالت کرے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ تثنیہ ہے، مفرد نہیں۔ علامت جمع اس کے ساتھ لگائیں گے اس لیے تاکہ یہ نشاندہی کرے کہ مسئول عن جمع ہے، مفرد نہیں۔ لیکن کب؟ جب اس پر واقف کریں گے، اس کو کسی اور شے کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے۔ پس جیسے کہیں گے منو، منانے، منونا، منہا۔ اب منو مفرد کے لیے، منان تثنیہ کے لیے، منونا جمع کے لیے، منہ اور منات یہ ہو گیا مفرد اور وقف کے لیے۔ اس طرح منہ اور منت یہ ہو گیا مونس کے لیے، منتان یہ ہو گیا تثنیہ مونس کے لیے، یا منتان، اور منات یہ ہو گیا جمع مونس کے لیے۔ ٹھیک، لیکن یہ وہاں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، جہاں وقف کرنا ہو اس پر، آگے کسی اور کے ساتھ اس کو ملانا نہ ہو۔ ختم۔ آگے فرماتے ہیں حکایت المفرد، اور ایک ہے حکایت الجملہ۔ بعض اوقات ہے ایک لفظ کو حکایت کرنا، بعض اوقات ہوتا ہے پورے جملہ کو حکایت کرنا۔ حکایت المفرد ضربان، حکایت مفرد کی دو قسمیں، ضرب بالعاداتین، ایک قسم تو وہی ہوگی کیا کہ من کے ذریعے اس کو کلام کو بیان کرنا، یا آئی کے ذریعے، یہ تو ہو گیا ٹھیک۔ وَضَرْبٌ بِغَيْرِ عَدَاتٍ، اور بسا اوقات مفرد کو حکایت کیا جاتا ہے، ایک قسم یہ ہے مفرد کو نقل کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، جبکہ من اور آئی جو ادوات حکایت ہیں ان کا استعمال بھی نہیں کیا جاتا۔ مثال کقول بعض العرب قد قیل لہ، مثلاً ایک شخص کو کسی نے کہا عرب کو ہاتان تمرتان، کہ یہ دو کھجور ہیں، تو وہ جواب میں کہتا ہے دعنا من تمرتان۔ اب ذرا غور کرو،
من تمرتین ہونا چاہیے نا، چونکہ من جا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے من تمرتان، کیوں؟ چونکہ تمرتان حکایت کر رہا ہے اس کی جو اس نے کہا تھا ہاتان تمرتان، یہ اسی تمرتان کی حکایت کر رہا ہے، جبکہ من یا ایو کا استعمال، جن جو ادوات حکایت ہیں ان کا استعمال بھی نہیں کر رہا۔ تو پس مفرد کی حکایت بسا اوقات من اور ای کے ساتھ ہوتی ہے، ایک قسم یہ ہو گئی، اور ایک قسم یہ ہے کہ مفرد کی حکایت بغیر ادوات حکایت یعنی من اور ای کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ختم۔ تیسرا فائدہ وہ ہے حکایت الجملہ، کہ بسا اوقات ایک شخص مفرد کو نہیں، ایک کلمہ ایک لفظ کو نہیں، بلکہ پورے جملہ کو حکایت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں حکایت الجملۃ ضربان ایضاً، جملہ کی حکایت اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ وہ کیسے؟ پوری توجہ میری جان۔ بسا اوقات کسی نے لفظ بولے اور آپ اس کے بولے ہوئے الفاظ کو نقل کر رہے ہیں، یہ اور شے ہے۔ اور بسا اوقات کہیں کوئی شے لکھی ہوئی تھی اور اس تحریر کو حکایت کر رہے ہیں، تو پھر جب آپ سنی ہوئی بات کو حکایت کریں گے تو اس کا انداز اور ہوگا، اور اگر آپ کہیں لکھی ہوئی چیز کو حکایت کریں گے تو اس کا انداز اور ہوگا۔ اب ذرا غور فرماؤ۔ وحکایت الجملۃ، جیسے حکایت مفرد کی دو قسمیں تھیں، حکایت جملہ یعنی آپ نے کوئی جملہ نقل کرنا ہے تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ حکایت ملفوظ، ملفوظ یعنی کسی کے ادا شدہ الفاظ کی حکایت کرنا، کسی نے کچھ کہا اور آپ آگے نقل کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، تو وہاں پر آپ کہیں گے قالو، انہوں نے کہا الحمدللہ، یعنی جو سنی ہوئی چیز تھی اس کو حکایت کرتے وقت آپ کہیں گے قالو۔ ٹھیک ہے جی۔ وحکایت مکتوب، بسا اوقات آپ کسی لکھی ہوئی چیز کی حکایت کرتے ہیں، سنی نہیں ہے، کہیں لکھی ہوئی تھی۔ اگر آپ نے لکھی ہوئی چیز کو حکایت کرنا ہے تو پھر آپ قالو نہیں کہیں گے، پھر آپ کہیں گے رأیت نصر من اللہ و فتح قریب، یہ نصر من اللہ فتح قریب لکھا ہوا تھا، تو آپ نے لکھی ہوئی بات کو جب حکایت کرنا ہے تو آپ کہیں گے رأیت۔ بات سمجھ آئے گی؟ چونکہ آپ نے سنا نہیں۔ ختم۔ اذا سئل عن اسم منکر بمن و ای، عام طور پر آقا جان اکثر سوال نکرہ کے بارے میں ہوتا ہے، معرفہ چونکہ وہ پہلے سے معین ہوتا ہے، مشخص ہوتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ تر سوال نہیں ہوتے، لیکن بہرحال زیادہ تر اس میں نکرہ کے بارے میں ہوتا ہے چونکہ اس میں تشخیص نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور فرمانا، اذا سئل عن اسم منکر، اگر آپ کسی یا اسم نکرہ کے بارے میں سوال کیا جائے من اور آئی کے ساتھ، توجہ میری جان، ایک اسم نکرہ ہے، آپ نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے یعنی اس کی حکایت کرنی ہے من اور آئی کے ساتھ، جبکہ اس نکرہ کو بیان نہیں کرنا، گویا کہ اس کی صفت کے ساتھ، یکون لہما، تو اس من اور آئی کے لیے بھی وہی حکم ہوگا ما للاسم المسئول عنہ، جو اس اسم مسئول عنہ کے لیے، وہ اسم نکرہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، جو حکم اس کا ہے وہی اس من اور آئی کا ہوگا۔ کس لحاظ سے؟
من الاعراب، اعراب کے لحاظ سے، یعنی اگر وہ اسم نکرہ مرفوع تھا تو ان کی بھی حالت رفع ہوگی، وہ منصوب تھا تو ان کی بھی نصب ہوگی، وہ مجرور تھا تو یہ بھی۔ والاعداد، یعنی اگر وہ مفرد تھا تو ان کو بھی مفرد لیں گے، اگر وہ تثنیہ تھے تو اس کو بھی تثنیہ، اگر وہ جمع تھا تو یہ بھی جمع۔ والتذکیر والتانیث، یعنی اگر وہ اس میں منکر مسئول عن مذکر تھا تو ان کو بھی مذکر ذکر کریں گے، اور اگر وہ مؤنث تھا تو ان کو بھی مؤنث۔ یہ ہم نے پیچھے ابھی پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے منان مثلا تثنیہ مذکر کے لیے ہے، جبکہ منتان یا منتان تثنیہ مؤنث کے لیے ہے۔ منونا مثلا جمع مذکر کے لیے ہے، اور منات جمع مؤنث کے لیے ہے، الی آخر۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل آسان۔ اب آگے مثال دے کے سمجھا بھی رہے ہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ جَاءَ رَجُلٌ، ایک شخص کہتے ہیں جاء رجل، اب رجل اسم نکرہ ہے اور اس رجل کی حکایت کرنی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، چونکہ یہ مفرد مذکر ہے، فَتَسْأَلُ، تو آپ خالی کہیں گے ایون یا منو، کیوں؟ چونکہ رجل مفرد ہے، آئی بھی مفرد، وہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر، وہ مرفوع ہے، ایون بھی مرفوع، اور منو بھی اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے کہا رأیت رجلا، یعنی مفرد مذکر منصوب، اور آپ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، حکایت کرنا چاہتے ہیں منوعیہ کے ساتھ، تو آپ فتسألو یوں کہیں گے این، کیوں؟ یہ مفرد بھی ہے، مذکر بھی ہے، منصوب بھی ہے، چونکہ مسئول عن رجلا مفرد مذکر منصوب تھا، یا منن یا منا، ٹھیک ہو گیا منن۔ اسی طرح اگر وہ کہتا ہے مرارتو برجلن، مرارتو برجلن، رجلن مفرد مذکر مجرور، فتسألو، تو آپ اس کے بارے میں سوال کریں گے این یا منی، یعنی اسی طرح مفرد مذکر مجرور۔ اس نے کہا جاء رجلان، رجلان اسم نکرہ ہے، تثنیہ ہے، مرفوع ہے، تو آپ سوال کریں گے ایان، تثنیہ بھی ہے، مذکر بھی ہے، اور حالت رفع ہے، یا منان۔ اگر اس نے کہا جاء رجالن، تو آپ سوال کریں گے ایونا، چونکہ ایونا جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے، اور رفع حالت ہے، یا منون، وکس لہذا ختم ہو گیا۔ دو نکات اور ہیں، وہ فرماتے ہیں لا یسأل عن العلم الا بمن فی کل الاحوال، اگر آپ علم کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، علم کی حکایت ہے، تو وہ ہو من کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کا سوال، یعنی علم کے بارے میں سوال فقط من کے ذریعے کیا جائے گا۔ وَتَكُونُ مَن مُبْتَدًا، تو پس وہ من مبتدا ہوگا، والاسم بعدها خبراً، اور جو اسم اس کے بعد ہوگا وہ اس کی خبر بن جائے گا۔ جیسے اگر ایک شخص کہتا ہے جاء یوسف، تو آپ جواب میں کہیں گے من یوسف، ٹھیک ہے جی، بالکل آسان۔ لیکن اذا سبق من واو العاطف، لیکن اگر اس من سے پہلے واو عاطف آ جائے، پوری توجہ، اگر اس من سے پہلے واو عاطف آ جائے، التزم الاسم الواقع بعدها، تو اب اس من کے بعد جو اسم ہوگا اس پر رفع لازم ہے، فی کل حال، ہر حال میں۔ کیا مطلب؟ چاہے وہ جو متکلم نے کہا تھا وہ مرفوع تھا، چاہے وہ منصوب تھا، چاہے مجرور تھا، اگر واو عاطفہ کے بعد من آئے تو من کے بعد اسم وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ مثلا اس نے کہا جاء زیدن،
اگر آپ نے واو نہیں لگانی تو آپ کہیں گے من زیدن، لیکن واو لگائیں گے تو پھر کہیں گے ومن زیدن۔ اس نے کہا رأیت زیدن، واو نہیں ہوگی تو کہیں گے من زیدن، لیکن واو عاطفہ آ جائے گی تو آپ کہیں گے ومن زیدن، حالانکہ اس نے زیدن کہا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا مررت بزیدن، اگر واو نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے من زیدن، لیکن اگر واو آ جائے گی عاطفہ تو آپ کہیں گے ومن زیدن، حالانکہ اس نے زیدن کہا ہے۔ بحمد اللہ تعالی باب الاسم کی بحث یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو باب الحرف کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔